اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من اللانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایسے مفروضات کے جو ہمارے سماج میں رائج ہیں، جو بے بنیاد ہیں، کوئی بنیاد نہیں ان کی، لیکن ہم اس کے اسیر بنتے جا رہے ہیں، غلام بنتے جا رہے ہیں. ہمارے ذہن جو ہیں اس کے وجہ سے ایک مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ جو مفروضات بنتے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں. ایسے ہی ایک مفروضہ ہے جس کا نام ہے کہ یہ ایک سازش ہے. کسی بھی چیز کو لیجئے تو مجھے لگتا ہے یہ سازش ہے، عالمی سازش ہے، صہیونی سازش ہے، اسرائیلی سازش ہے، برہمنی سازش ہے، اور یہ کہہ کر ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، جس میں ایک کہا جاتا ہے. میں نے کہا کہ مسلمان جو تعلیمی میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں وہ ایک عالمی سازش ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنے سارے احکامات ہیں ہمارے کتاب مبین میں، اور کتنے سارے ثواب ہیں اس میں، اور اس سے ہم اگر محروم رہ رہے ہیں، اور اس سے اگر کوئی سازش کرنے میں ہم سے کامیاب ہو رہا ہے، مطلب وہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ عقل مند ہے. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم سے زیادہ ذہین ہے، ہم سے زیادہ حکمت والا ہے، اس لیے ہم پر حاوی ہونے اور ہم کو اپنی سازش کا شکار ہونے میں کامیاب ہو رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگلے وقتوں میں جب ہم نے علوم کے سارے سرچشمے کھول دیے پوری دنیا کے لیے، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا جب بادشاہت آئی ہم میں، اور ایسے مسرور ہو گئے اس میں کہ ہم اس چیز کو، اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھا پائے. یہ سازش کسی اور کی نہیں، ہماری اپنی سازش تھی. ہمارے تخت و تاج پڑ گئے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جب عیش و آرام میں ہم مبتلا ہو گئے، اور جب زوال شروع ہو گیا تو شعر و شاعری پہ بھی آ گئے. انگریز فوجیں ہمارے محلوں کی دیواروں تک، دروازوں تک پہنچی، اور تب بھی ہمارے حکمران، ہمارے نوابین جو ہیں وہ ردیف و قافیے جوڑ رہے تھے یا گھنگروؤں کی جھنکار میں مصروف تھے. زوال تو آنے والا. تو یہ سازش آخر کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ایک اور کہا جاتا ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر ہم مسلمان اقلیت میں ہیں، مائنورٹیز میں، وہاں پر ایک کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں جو سیاسی بے وزنی ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یعنی ہم سیاسی طور پر طاقتور نہیں ہیں، سیاست کی بساط پر جو ہے ہم کمزور مہرے ثابت ہوتے ہیں. کوئی بھی جو ہے شے مات دے کے ہرا دیتا ہے، وہ ایک سازش ہے. کیسے سازش ہو سکتی ہے؟ کون منع کر رہا ہے ہم کو سیاسی شعور رکھنے کے لیے، سیاسی بیداری رکھنے کے لیے؟ ہم جو بک جاتے ہیں اور سیاسی معاملات میں ہمارا نالج کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہم کو کون روک رہا ہے؟ سیاسی بے وزنی کی بات ہم آئندہ کرنے والے ہیں اور تفصیل سے باتیں کریں گے، لیکن یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ اس سیاسی بے وزنی کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں. یہ کوئی صہیونی سازش اور انٹرنیشنل سازش اور بہت خطرناک سازش ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں
جو اتحاد و اتفاق نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ارے اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، اور ہم دوش دے رہے ہیں، ہم الزام لگا رہے ہیں باہر کے لوگوں پر۔ وہ کیسے ہمارے ہاں داخل ہو گئے؟ ہم کو بانٹنے میں، حصوں میں تقسیم کرنے میں زیادہ چالاک، زیادہ ذہین لگتے ہیں وہ۔ ہاں ہم اتنے ہی احمق اور اتنے ہی غیر ذمہ دار اور اتنے ہی غفلت سے بھرے ہوئے، اس لیے وہ آ گئے ہمارے گھروں میں، ہمارے صفوں میں انتشار ہے۔ ہم کو انہوں نے کہا تھا کہ مسلکی اختلافات اس سے لے کر تو اور سارے اختلافات آپ اپنے پیدا کرو، نہیں، ہم نے خود پیدا کیے اور ان کو دعوت دی۔ تو یہ جو اختلافات ہمارے یہاں پر رائج ہیں، قائم ہیں، یہ ہمارے اپنے پیدا کیے، اس لیے یہ کوئی سازش نہیں ہے۔ باہر کے لوگ آ کر ہم پہ جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں، مطلب وہ زیادہ چالاک، زیادہ ذہین ہے۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے عام طور پر، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف پورا میڈیا جو ہے وہ سازشیں رچ رہا۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میڈیا میں طاقت ہے، شکر ہے، اعتراف تو کر رہے ہیں آپ کہ میڈیا میں طاقت ہے، لیکن ہمیں کون روک رہا ہے کہ ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ جیسا اخبار جاری کرنے کے لیے اتنا کثیر الاشاعت، اتنا لارجسٹ سرکولیٹڈ نیوز پیپر شروع کرنے کے لیے ہم کو کس نے روکا ہے؟ ہم کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں اپنے اخبارات؟ آج پہلے اخبارات کی بات کر لیجئے۔ اس ملک میں، پورے بھارت میں، پورے انڈیا میں مسلمانوں کا انگریزی میڈیا لگ بھگ زیرو ہے، صفر۔ انگریزی کا، انگلش کا ایک بھی ڈیلی پیپر مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کہیں کوئی ایک آدھ پیج کا، ایک آدھ صفحے کا، ایک دو صفحے کا چھپتا ہوگا تو علم نہیں ہے، لیکن لگ بھگ نہیں ہے۔ جو میڈیا کی طاقت سے بات کر رہے ہیں، جو ہماری زبانوں میں چھپتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان میں وہ گورنمنٹ کو، امریکہ کو اور برہمنوں کو، ان سب کو، امریکہ کے ساتھ میں اسرائیل بھی آ گیا، خوب گالیاں دیتے ہیں اور خوش ہو لیتے ہیں۔ ہم خود دیتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں، خوش ہو لیتے ہیں۔ یہ میڈیا ہے۔ تو میڈیا کی طاقت کا اندازہ ہمیں کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، جذباتی اور جوشیلی باتیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ پدرم سلطان بود کی شراب جو ہے مسلسل پلائی جاتی ہے کہ ہم بادشاہ تھے، ہمارے تخت و تاج جو ہیں وہ عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو بادشاہ آئے خاص طور پر، انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ لال پتھر اور کچھ سفید پتھر، تاکہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ سر پٹک پٹک کر ماتم کرتی رہے پوری قوم۔ ایک کوہ نور تھا، وہ کہاں گیا پتہ نہیں، کوئی چرا لے گیا۔ تخت طاؤس تھا، کیا ہوا معلوم نہیں۔ سنتے ہو تاج محل میں بھی ہیرے جواہرات تھے، گورنمنٹ نے نکال لی۔ اس کا ٹیکس آ رہا ہے، گورنمنٹ کو جا رہا ہے، ہم کو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ براہ راست مسلمانوں کو 1 روپیہ نہیں ملتا اس کو۔ مقبرے بڑے عالیشان بنائے ہم نے، 10 ایکڑ زمین پر مقبرے بنائے بادشاہوں کے، جو تفریح گاہ بن گئے، ان کو ٹکٹ دے کے جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے ٹکٹ اس کا، لیکن مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کا۔ یہ باتیں میڈیا میں ذہن سازی کرنے کی بجائے ہمارے یہاں پر جوشیلی جذباتی باتیں، یہ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری اپنی سازش ہے، ہمارے اپنے خلاف۔ اس پورے ملک میں بچا کچا جو تھا، تو ایک اردو میڈیا مسلمانوں کے پاس بچا کچا تھا یا کسی حد تک ہے۔ اب ذرا یہاں پر غفلت دیکھ لیجیے، کس کی سازش، ذرا سوچ لیجئے اور بتائیے ہمیں کہ سازش کس کی ہو سکتی ہے۔ فرقہ پرستوں نے پورا جائزہ لیا کہ مسلمانوں کے پاس کیا بچا ہے۔ تاج محل گیا، لال قلعہ گیا، تخت طاؤس گیا، کچھ بچا نہیں ان کے پاس۔
پھر سوچا انہوں نے ان کے پاس میں اردو میڈیا بچا ہوا ہے. کیوں بچا ہے ان کے پاس میں؟ وہ چھین لو وہ بھی ان سے. مسلمانوں کے پاس وہ میڈیا ہے، اس وجہ سے کسی حد تک ہی صحیح وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو گراتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں. چھوٹی موٹی گورنمنٹ کو صحیح، کہیں کہیں پر صحیح جہاں پر وہ اردو میڈیا والے ہیں. لیکن وہ بھی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی چھین لو اس سے. اور اس کے لیے پھر انہوں نے پلان بنایا. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش ہے، جی نہیں، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ وہ جو بچا کچا اردو میڈیا تھا وہ بھی غیروں کے دامن میں چلا گیا. اس اردو میڈیا کے مالکین کہا کرتے تھے پہلے، پر یہ میری زندگی ہے، یہ اخبار جو ہے میرا، یہ میری زندگی ہے، یہ میری روح ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا خواب ہے، یہ میرے دین ہے، یہ میرا ایمان ہے. وہ فرقہ پرستوں نے بولی لگائی، بولی ہم 50 کروڑ دیتے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا ایمان ہے. ہم 200 کروڑ دیتے، ارے یہ میرا دین ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میری زندگی ہے. بھئی ہم 500 کروڑ لیتے، لے کے جاؤ بھائی. ختم ہو گیا. دین اور ایمان اور سب عقیدے اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہ بولی ذرا بڑی لگتی، بک گئے. سازشیں کیا ہوتی ہیں، کیا واقعی یہ سازش ہے؟ اس ضمن میں ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ مفروضہ کے ایک سازش ہے، وہ کتنی حقیقت ہے، وہ کتنا مفروضہ. اور اس میں ہم بات کر رہے تھے میڈیا کی، کہ مسلمانوں کے پاس بچا کچا جو میڈیا تھا وہ اردو میڈیا تھا، اور اس کو بھی مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں. فرقہ پرست اس کو خریدنے کے لیے بولی لگا رہے ہیں. ان کی استطاعت، ان کی ذہنی استطاعت اسے دگنی تگنی 10 گنے بولی لگا رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں. اور پھر ہوگا یہ کہ یہ بولے کہ اردو اخبار اب ہمارا کسی کے پاس رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑے گا. اس میں شب قدر کے فضائل وہ مضامین چھپیں گے، عید الفطر کے مسائل وہ مضامین چھپیں گے. لیکن یہ جو میڈیا جو ہے خرید رہے ہیں، منہ مانگے داموں سے فرقہ پرست خرید رہے ہیں، وہ کیا سوشل ورک کے لیے خرید رہے ہیں؟ مسلمانوں میں سماجی خدمت کے لیے، بیداری کے لیے خرید رہے ہوں؟ جی نہیں. وہ جو خرید رہے ہیں وہ اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنی پالیسی لگانے کے لیے. کیسے کریں گے؟ نیوز میں، خبروں میں خرد برد کریں گے. کوئی بڑا فساد ہو گیا جہاں پر ہمارا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، اس چیز کو توڑ موڑ کر بتا دیں گے کہ بھئی ایک جلوس جا رہا تھا، مسجد سے جو ہے وہ پتھر پھینکے گئے، اس میں کچھ بھی ہوگا. اور وہاں پر جو ہے وہ ایسڈ کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ باتھ روم صاف کرنے کے لیے بوتلیں رکھی گئی ہوں گی. وہاں پر ٹیوب لائٹس رکھے ہوئے تھے، جو ٹیوب لائٹ ضائع ہو گئے وہ 1-2 وہاں رکھے ہوئے ہوں گے. لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ چوہا مارنے کی لکڑی رکھی ہوگی مسجد میں. لیکن نیوز کو ٹویسٹ کریں گے اس طریقے سے کہ اپنی بات وہاں پر رکھیں گے. اداریہ، ایڈیٹوریل، جو جس سے کہ پالیسی بنتی ہے، جس سے ریڈرز جو ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں، وہاں پر خرد برد ہوگا. وہاں پر ذہن سازی، سلو پوائزننگ. پہلے ایک ٹیبلٹ دیں گے، پھر ایک کیپسول دیں گے، پھر لکوڈ پلائیں گے، پھر باقاعدہ انجیکشن لگائیں گے، اور اپنی پالیسی ہیمرنگ کرتے رہیں گے. باور کراتے، یقین کراتے رہیں گے کہ یس تم یہی ہو، تم بالکل یہی کرتے ہو، اسی لائق ہو، یہی کرتے ہو تم. یہ یقین دلایا جائے گا اس میڈیا کے ذریعے سے. وہ میڈیا بھی ہم جو ہے وہ سنبھال نہیں پا رہے، نہیں دے. یہ سازش نہیں ہے، ہماری غفلت
سراسر غفلت اور میڈیا کی اہمیت سے ہمارا انکار، ہماری ناواقفیت، اس وجہ سے ہمارا اردو میڈیا جو ہے وہ بھی ہمارے دامن سے نکل کر غیروں کے دامن میں جا رہا ہے۔ یہ سازش نہیں ہے۔ ایک اور کہا جاتا ہے کہ ایک سازش ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ یہ ایک سازش ہے اور ایک عالمی سازش ہے۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہم کو سمجھنا ہوگا اس پالیسی کو۔ آج سے لگ بھگ 8 سال پہلے سعودی عرب گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی تھی، ڈکلیئر کی تھی کہ صرف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ پوری سعودی عرب میں صرف اور صرف مسلمانوں کو ملازمتیں دی جائیں گی، جابز دیے جائیں گے، اور اس قسم کے اشتہارات اخبارات میں آنے لگے، only Muslims, only Muslims, only Muslims۔ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ مسلمان ملتے تھے، اس قسم اشتہارات اخبار میں آنے لگے، only Muslims required for Riyadh, only Muslims required for Dammam, only Muslims۔ مسلمان ملتے تھے، ان کام میں ملتے تھے، ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، وارڈ بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، جھاڑو والا، پودے والا، لائن لگی مسلمان لڑکوں کی۔ ٹاپ لیول کے سینئر مارکیٹنگ مینیجرز ایک مسلمان نے، ٹاپ لیول کے کنسلٹنٹس ایک مسلمان نے، ٹاپ لیول کے ایگزیکٹیوز ایک مسلمان نے، ٹاپ لیول کے سینئر مینیجرز ایک مسلمان نے۔ 6 مہینے میں گورنمنٹ کو، سعودی عرب گورنمنٹ کو پالیسی بدلنی پڑی، جب سارے جگہوں سے جو ریکروٹنگ ایجنٹس تھے، بڑے بڑے کمپنیز تھے، بڑی بڑی، سبوں نے کمپلین کیا کہ مسلمان نہیں مل رہے، ہیلپر ڈرائیور ملتے ہیں، ڈیزل میکینک مسلمان مل رہے، موٹر میکینک مسلمان مل رہے، لیکن وہاں پر مسلمان نہیں مل رہے بڑے پوسٹ پہ۔ 6 مہینے کے اندر سعودی عرب گورنمنٹ کو اپنی پالیسی بدلنی پڑی، اور اب وہ لکھتے ہیں مسلمز پریفرڈ، مسلمانوں کو ترجیح دی جائے گی۔ only مسلمز کا کیا بن گیا؟ مسلمز پریفرڈ۔ کیوں؟ ہماری اپنی نااہلی اور انکمپیٹنسی کی وجہ سے ہم نااہل ہیں، ہم لائق نہیں ہیں اس کی، ان بڑی پوسٹ کے۔ آج ہمارا ایک نوجوان جاتا ہے سعودی عرب میں، جاتا ہے ڈرائیور بن کے، اس کو سیلری ملتی ہے انڈین روپیز میں 15,000 روپے، تو وہ اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتے ہیں، سعودی عرب ہمارا۔ کیا ہمارا؟ ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، وارڈ بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، جھاڑو والا، یہ ہمارا 15,000 میں۔ جانتے ہیں وہ ٹاپ لیول کے مارکیٹنگ مینیجرز، وہ سینئر مینیجرز، وہ کنسلٹنٹس جو غیر مسلم ہیں، جو وہاں پر جاتے ہیں ہمارے مقدس ترین سرزمین پر، جدہ تک پہنچتے ہیں، وہ اس کے آگے ان کو پرمیشن نہیں ہے پہنچنے کی، وہ انڈین روپیز میں کتنی تنخواہ، کتنی سیلری لیتے ہیں؟ 5 لاکھ روپے سے لے کر 12 لاکھ روپے مہینے کی سیلری، فیملی سٹیٹس ویزا، رہنا کھانا فری، ہر سال فیملی کے ساتھ ایئر فیئر فری۔ سعودی عرب کس کا؟ یقیناً ہمارا، ہماری مقدس ترین سرزمین ہے وہ، لیکن ہم وہاں پر کیا بن کے جا رہے ہیں؟ ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، وہ بن کے جا رہے ہیں، اور وہ کریم جو پوسٹ ہیں، بڑے بڑے پوسٹ ہیں، وہ ان کو مل رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے کیا ہوا تھا؟ سن لیجیے، جاب تو ملتے ہی نہیں ہیں بڑے پوسٹ کے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہو گیا تھا؟ دل دہلانے والی بات ہے، سن لیجیے اس بات کو۔ آج سے لگ بھگ 15 سال پہلے اس ملک میں ایک تحریک چلی تھی ایودھیا سے، آپ کو سن کے معلوم ہوگا کہ اس تحریک کے لیے کینیڈا، امریکہ وغیرہ وغیرہ سے غیر مسلموں نے اس تحریک کے لیے سونے کی اینٹیں بھیجی تھیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہاں کے۔ اب اس کے آگے یہ بات سن لیجئے، دل دہلانے والی بات ہے کہ اس تحریک کے لیے سونے کی اینٹیں سعودی عرب اور کویت وغیرہ میں
اور UAE اور بحرین اور قطر میں کام کرنے والے غیر مسلموں نے بھی بھیجی تھیں۔ پیسہ کس کا؟ ہمارا، مسلمانوں کا۔ کیا آیا وہاں سے؟ اس سے سونے کی اینٹیں۔ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ ہماری مقدس ترین سرزمین پہ بھی ہم کچھ اچھا بڑا کام کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم ڈرائیور، پلمبر اور ڈیزل میکینک، موٹر میکینک، ہم اسی کے لائق ہیں، اور چونکہ اس بڑے پوسٹ جس میں 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کی مہینے کی تنخواہ ہے اس کو وہاں پر لائق نہیں ہے ہم، اس لیے کوئی دوسرا بندہ وہاں پر جا کے بیٹھا ہے اور وہ اس سے سونے کی اینٹیں بھیج رہا ہے ہماری مقدس سرزمین سے۔ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ تیرے اس سرزمین کے لیے بھی ہم کچھ کر کے نہیں آئے؟ بتائیے کہ یہ سازش کس کی ہے؟ ریزرویشن نہیں ہے اس ملک میں، سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن ہم لائق نہیں ہیں، اس لیے ہم خالی جا رہے ہیں وہ کالا گندا کوٹ پہن کر گاڑی کے نیچے سونے کا، ڈیزل میکینک، پلمبر بن کے جا رہے ہیں۔ پلمبر یعنی کیا؟ گٹر میں کھڑا رہنے کا اور پائپ کھینچنے کا۔ ڈرائیور بن کے جا رہے ہیں، اس قسم کے ہیلپر بن کے جا رہے ہیں، مٹی ڈھونے کے لیے، پتھر ڈھونے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں ہم۔ کنسٹرکشن کے بڑے بڑے ٹاورز بن رہے ہیں وہاں پر، لیکن ٹاور تک پہنچنے کی ہماری جو ہے ہماری لیاقت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، اس لیے خالی ہم جا رہے ہیں وہاں پر مٹی دھونے کے لیے، پتھر ڈھونے کے لیے۔ یہ سازش کیسے ہو سکتی؟ یہ سازش اگر ہے بالفرض تو ہماری سازش ہمارے خلاف ہے کہ ہم جدید علوم، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، جو جدید تعلیم ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم کٹے ہوئے ہیں، دور ہیں، ہمیں صبر نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے کام کے لیے ہم جاتے ہیں، ہمارے والدین ماں باپ میں صبر نہیں، جلدی کمانے لگ، کچھ بھی کر جا۔ ویزا جو ہے کریئر بن گیا ہے، کاہے کا ویزا پتہ نہیں ہے، ویزا آ گیا، بہت ہو گیا، اور اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں۔ یہ سازش نہیں ہے کسی کی، یہ سازش اگر کوئی ہے بالفرض تو وہ ہماری سازش ہمارے خلاف ہے۔ ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں کہ یورپ میں جو ہے وہ یورو، ڈالر، پاؤنڈ، یہ جو کرنسیز ہیں یہ بہت طاقتور بن گئی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ کس نے روکا ہے ہم کو؟ دینار اور درہم جو ہے اور ریال، اس کو اس سے زیادہ طاقتور بنانے کے لیے کس نے روکا ہے ہمیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی اکانومی کو پے کر دیتے؟ ہمارے کتنے اکانومسٹ ہیں مسلمانوں کے اکانومسٹ انٹرنیشنل لیول پہ چھوڑیے، ہمارے کتنے بچے اسکولوں میں اور کالجوں میں اکانومکس سبجیکٹ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں؟ کتنے ہمارے بچے ہیں جو بجٹ آتا ہے تو اس بجٹ پہ گفتگو کر سکتے ہیں کالج کے پوسٹ گریجویشن لیول کے؟ اتنی کم سے کم حیثیت رکھتے ہیں؟ کتنے بچے ہمارے ہیں؟ یہ سازش نہیں ہے کہ یہ ایک سازش ہے، ایک مفروضہ سننے کے لیے اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، یہ فرار کا راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہماری کوتاہی، ہماری غفلت، اس کو ہم نے سازش کا نام دے کر اپنا پلہ جھاڑ دیا ہے۔ ہم علم اور بیداری کی یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔